سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، و بحمدہ، اور اس کی تعریف کے ساتھ، یعنی میں اس کی پاکی بیان کرتی ہوں، عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے مطابق، کے برابر. عدد گنتی، تعداد. خلق بمعنی مخلوق، یعنی جتنی اس کی مخلوق ہے، اس کی جتنی تعداد ہے، جتنی اس کی کریشن ہے، ان سب کی تعداد کے برابر، گنتی کے برابر. وردا، اور رضامندی، نفس ہی، اس کی نفس کی، یعنی اس کے نفس کی یا اللہ تعالی کی ذات جس چیز پہ راضی ہے اور جتنی تعریف پہ راضی ہے اتنی تعریف کرتی ہوں. وزنت عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، یعنی جس عرش پر اللہ تعالی متمکن ہے اس کا جتنا وزن ہے ہم تو اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اس کے برابر. ومدادا، اور سیاہی، کلمات ہی، اس کے کلمات کے لکھنے کی، یعنی قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنے ہی اور بھی، اور سارے درخت قلمیں بن جائیں اور اللہ کے کلمات، اس کی تعریف لکھی جانے لگے تو سارے سمندر خشک ہو جائیں، لیکن اللہ کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں. تو اس لیے اس کے کلمات یا اس کی باتیں لکھنے کے لیے جتنی سیاہی چاہیے اس کے برابر. یہ مسنون تسبیح ہے اور بہت ہی خوبصورت. چند لفظ ہیں لیکن ایک بندہ مومن کے دل کے اندر اللہ تعالی کی محبت کے لیے، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے جو اس کے جذبات ہیں اس کی ایک عکاسی ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالی کی ذات جتنی بلند ہے اور اس میں جتنی خوبیاں ہیں ان کا احاطہ کرنا ہم جیسے کم عقل اور حقیر انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں. نہ وہ ہماری عقل میں سما سکتا ہے، نہ ہمارے تصور میں، اور نہ ہی ہماری اتنی زندگی ہے، نہ ہماری اتنی قوت ہے، نہ اتنی طاقت ہے، مجال ہے کہ ہم واقعی اس کی تعریف کا حق ادا کر سکیں. اس کی تسبیح کائنات کی ہر چیز بیان کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تسبیح کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ جو زمین میں ہے. جب ہر چیز اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے تو میری زبان اس کی تسبیح سے خالی کیوں رہے؟ اگر میں نہیں کروں گی تو میری محرومی ہے. اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں. بے شمار فرشتے صرف پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں. اس لیے تسبیح کرنا سراسر خود انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے. اس طرح انسان باقی کائنات کا ہم نوا ہو جاتا ہے. جس ذات سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کے لیے الفاظ کا چناؤ اتنا ہی مشکل کام ہوتا ہے، اور اللہ کی تعریف کے لیے الفاظ کا چناؤ ہم عام انسانوں کے بس میں نہیں. اس لیے ہمیں لازمی طور پر سہارا لینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا. تو آپ نے جو الفاظ سکھائے مسنون بھی ہیں اور بہت جامع بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ انما اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی ایک خوبی تھی کہ کم الفاظ میں بڑی بات کہہ سکتے تھے. تو یہاں بہت کم الفاظ میں بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالی کی تسبیح بیان کی گئی ہے. تو جب بھی آپ دعا مانگنے لگیں تو اس سے پہلے اگر یہ چند لفظ بول لیں تو دعا کا وزن اور قبولیت
اور اس کی خوبصورتی بڑھ جائے گی. اب دیکھیں کہ دعا کے شروع میں اور آخر میں تسبیح پڑھنا اور درود شریف پڑھنا ایک ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کو کچھ دینے کے لیے آپ ایک خوبصورت جیسے گفٹ پیپر ہوتا ہے یا اچھا کوئی برتن ہو سکتا ہے یا کوئی بھی چیز جس میں آپ کوئی چیز ڈال کر دے رہے ہیں. مثلاً آپ نے ایک خوبصورت خط لکھا اور گندے سے انویلپ میں ڈال کے دے دیں تو وہ تاثر کیسا ہوتا ہے؟ درست نہیں ہوتا. اسی طرح آپ اچھی سے اچھی بات کہنا چاہیں مگر الفاظ اچھے نہ ہوں تو اس کے اندر خوبی نہیں آئے گی اچھی سے اچھی بات میں. تو الفاظ کا اچھا چناؤ اور دعاؤں کے آگے پیچھے اللہ کی تسبیح یہ بہت ہی ضروری ہے اور بہت مفید ہے، اور اس سے بڑھ کر جامع الفاظ کم ہی ملیں گے آپ کو، اس لیے ان کو یاد بھی کر لیجئے اور عادت بھی بنا لیجئے. اب اس شعور کے ساتھ جو کچھ ہم نے اس کا معنی سمجھا ہے، مثلاً عدد خلقی ہی، تو آپ سوچئے ذرا کہ اس کی مخلوق کی گنتی، مثلاً کہا جاتا ہے کہ آسمانوں پر جتنے ستارے ہیں اگر ان کو فرضی نام دے دیے جائیں، مثلاً ABCD، تو ان ناموں سے پکارنے میں یا ان کی صرف گنتی کرنے میں 400 ملین سال چاہیے، کیونکہ انسان نمبر ایک تو احاطہ ہی نہیں کر سکتا، اور اگر صرف گننے لگے ان کو، صرف ستاروں کو، ابھی زمین کے ذرات کو نہیں، ریت کے ذرات کو نہیں، اگر آپ میں سے ہر ایک کو پورا کراچی شہر مثلاً سمندر کے کنارے پہنچ جائے اور ایک ایک گلاس ریت کا اٹھا کر اس کو دے دیا جائے ہر شخص کے کہ اس کے ذرات گنو، تو میرا خیال ہے کہ صرف وہ ذرے گننے میں اس کو کئی سال لگ جائیں، ایک عمر بیت جائے. تو ہم نہ تو یہ ذرات گن سکتے ہیں، نہ یہ ستارے گن سکتے ہیں، اور نہ ہی ہماری اتنی عمر ہے. تو یہ ایک تسبیح لے کے اگر ہم چند دفعہ سبحان اللہ کہہ بھی دیتے ہیں تو اس سے حق نہیں ادا ہوتا. سارا دن بھی بیٹھ کے تسبیح پڑھیں تو مت کبھی سوچیں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہو گئے اور بہت کچھ کر لیں، کچھ نہیں کیا. کبھی اپنی عبادت کا انسان کو غرور نہیں آنا چاہیے، نہ کبھی عبادت کے تکبر میں مبتلا ہوں، کیونکہ ہم اللہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. تو پھر جب انسان یہ کہتا ہے عدد خلقہ ہی، تو گویا وہ سب کچھ گنا گیا جو آپ ویسے نہیں گن سکتے. لیکن شرط یہ کہ دل سے کہیں عدد خلقہ ورضا نفسہ، اتنی تسبیح جس پہ وہ راضی ہو جائے، بس مجھے اس کو راضی کرنا ہے. میں جب تک تسبیح کروں گا جب تک وہ راضی ہو جائے، اس کی رضا کے برابر. وزنۃ عرشہ، اور وزن میں اس کا عرش، اس سے وزنی کوئی چیز نہیں، اور اس کے کلمات لکھنے کی سیاہی کے برابر. وہ کتنی ہے اس کا احاطہ بھی ہم نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں لیکوڈ بھی آ گیا اور ایبسٹریکٹ چیز بھی آ گئی اور ٹھوس چیز بھی آ گئی، یعنی ہر چیز کا ایک طرح سے احاطہ کیا گیا. اب اس تصور کے ساتھ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ